خیر بچوں، آج آپ کو ہم حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہر زمانے میں انبیاء کرام آتے رہے، نبی آتے رہے اور اس زمانے کے اپنے لوگوں کو وہ تعلیم دیتے رہے، اور ہر علاقے میں ایک نبی آتا تھا۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام جو ہیں وہ عراق کا ایک علاقہ ہے، موصل کہلاتا ہے، اس علاقے کے اندر آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ اللہ کے مخالف تھے اور اللہ کو نہیں مانتے تھے اور بتوں کو مانتے تھے، اور جو بتوں کو مانتا ہے اللہ کو نہیں مانتا اس کو مشرک کہتے ہیں، مشرکین تھے وہ۔ آپ گئے اور آپ نے جا کر ان کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ایک ہے اور صرف اس کو ہی ہمیں اللہ ماننا ہے، کسی اور کے آگے نہ جھکنا ہے، نہ کسی کو خدا ماننا ہے۔ وہ اپنی کوشش کرتے رہے، کافی کوشش کی انہوں نے، اور جب کوششیں ان کی زیادہ ہو گئیں اور وہ لوگ نہیں مانے تو انہوں نے یونس علیہ السلام نے پھر ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور عذاب جب آئے گا تو اس عذاب میں سارے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یونس علیہ السلام ایسے ہی کہہ رہے ہیں، وہ پھر بھی ایسے چلتا رہا معاملہ۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا کہ اگر تم نے آج رات تک میری بات نہیں مانی تو پھر کل صبح عذاب آ جائے گا اور تم لوگ سب ختم ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو بھائی، جب تک کہ یونس علیہ السلام جو ہیں یہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، تب مانتے تھے کہ یہ ہم جیسے انسان نہیں ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ بات تو مانتے تھے کہ یونس علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دیکھیں کہ یونس علیہ السلام ہماری بستی میں ہے یا نہیں۔ اگر یونس علیہ السلام ہماری بستی میں رہیں گے تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور یقیناً جب نبی ہوگا کہیں موجود تو اس کی موجودگی میں وہاں پر عذاب نہیں آتا، جب بھی عذاب آتا تو نبی وہاں موجود نہیں ہوتا۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ایسا ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ تو کہہ دیا کہ بھائی آج عذاب آئے گا۔ اچھا، اب یونس علیہ السلام خود بھی انتظار کرنے لگے کہ عذاب آئے آئے آئے، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی تو یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید ابھی عذاب نہیں آئے گا، لیکن یونس علیہ السلام تو چلے گئے شہر چھوڑ کر، لیکن صبح ہونے تک آثار جو ہیں عذاب کے ظاہر ہونے لگے اور آسمان پر بالکل اندھیرا چھا گیا اور کالے کالے بادل آ گئے، خوب تیز ہوا چلنے لگی۔ اب جب یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے نکلے تو یونس علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ اب یہ ڈرنے لگے کہ ہم پر عذاب آئے گا، ہم پر عذاب آئے گا، سب پریشان ہونے لگے، بھاگنے لگے۔ ادھر دیکھیے خدا کی قدرت کی، یونس علیہ السلام جب وہ شہر سے باہر نکلے تو پھر پہنچ گیا ایک سمندر کے کنارے قریب پہنچ گیا، اور وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ میں یہاں کشتی پہ بیٹھ جاؤں اور شہر چھوڑ کے چلا جاؤں کیوں عذاب آنے والا ہے۔ وہ کشتی پہ بیٹھ گئے۔ جب کشتی پہ بیٹھ گئے تو کشتی جو ہے وہ پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کشتی جو ہے وہ ذرا اوور لوڈ ہو گئی، کچھ دور تک کشتی گئی پانی کے اندر اور وہاں جا کر پانی میں رک گئی۔ اب ملاحوں نے کہا کہ بھائی ہم میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ آقا یعنی غلام ہوتا ہے نا، جو نوکر ہوتا ہے، سمجھ لو نوکر اپنے مالک گھر سے بھاگ جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی ایسا ہے سلسلہ کہ کوئی غلام ہے اور اپنے آقا سے بھاگ کر آیا، لہذا ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے قرعہ ڈالا کہ کس کے نام آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کے نام آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی بھاگا ہوں۔ تو یونس علیہ السلام کو جب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، ان کا دستور یہ تھا کہ جب پانی میں کشتی رک جاتی تو وہ خیال کرتے جب ہم کسی کو پانی میں ڈال دیں گے تو کشتی ہماری آگے چلنے لگے گی، تو چنانچہ انہوں نے یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ اچھا، وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، کیونکہ وہ دوسرے لوگ تھے، کیونکہ ہر نبی اپنے علاقے تک محدود ہوتا تھا، وہاں تک اس لوگ اسے ماننے والے ہوتے تھے، باہر والے جانتے نہیں تھے۔ تو ان کشتی والوں نے ان کو پانی میں ڈال دیا۔ اب پانی میں جب ڈال دیا، اگر خدا نے ہم کسی کو ڈال دیں تو پانی میں ڈوب جائے گا نا، تو وہ پانی میں نیچے جانے لگے۔ نیچے ایک بہت بڑی مچھلی تھی، جیسے آپ نے کبھی ٹی وی میں دیکھا ویل مچھلی یا شارک مچھلی منہ کھولتی ہے، اتنا موڑا منہ کھولتی ہے کہ انسان کا 2-2 4 انسان چلے جائیں اندر، تو ایک کوئی شارک ٹائپ کی مچھلی ہوگی۔ اس نے جب منہ کھولا تو یونس علیہ السلام اس کے اندر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اور جب پیٹ میں چلے گئے آپ سوچے تو کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اب پیٹ میں وہ رہے، پتہ نہیں 3 دن رہے کہ 40 دن رہے کہ کتنا، واللہ عالم بالصواب، لیکن پیٹ میں رہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے آپ کو پیٹ میں رکھ۔ جب پیٹ میں گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے
اور انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ ہے جو عموماً ہم ورد کرتے ہیں. جب یہ ہو رہا تھا، ورد کر رہے تھے سیدنا یونس علیہ السلام. ایک اسٹوڈنٹ آپ کا اور آ گیا. اچھا تشریف رکھیے. دیر سے آیا ہوں، معذرت. قاری صاحب معذرت چاہتا ہوں. تو شارک مچھلی اس کے پیٹ میں چلے گئے یونس علیہ السلام. جب پیٹ میں چلے گئے تو کافی پکارنے لگے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے لگے. خاص طور سے یہ آیت جو قرآن میں ہے نا، ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ والی آیت ہے جو یونس علیہ السلام نے پیٹ میں پڑھی، یعنی ذکر جو ہے مچھلی کے پیٹ میں کیا. جب مچھلی کے پیٹ میں ذکر کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، پھر مچھلی کو حکم دیا اور وہ مچھلی جو ہے وہ ساحل کے قریب آئی اور یونس علیہ السلام کو اس نے انڈیل دیا، یعنی منہ سے باہر نکال دیا. اب یونس علیہ السلام اندر جب زندہ رہے دے گی 1 ہفتے تک یا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ زندہ بھی رہے اور ایسے جب باہر ڈالا تو بالکل کھانے پینے کو ان کو ملا نہیں 1 ہفتے تک، 10 دن یا 40 دن تک. بالکل ضعیف ہو گئے، نحیف ہو گئے، یہاں تک کہ کھال بالکل نرم ہو گئی، جیسے بالکل بچے کی کھال ہوتی ہے، بال اور سر اتر گئے. اور وہ زمین پر اس نے ڈال دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے ایک وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کیا اور کدو کا درخت ہے نا وہاں اگا دیا. تو وہ آپ کدو کھاتے، لوکی جسے ہم کہتے ہیں، اور پانی پیتے رہے. 1 ہفتے 10 دن کے بعد وہ ذرا تندرست ہو گئے. پھر وہ آئے شہر کی طرف. ادھر کیا تھا، ادھر لوگ تلاش کر رہے تھے یونس علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے اب تک عذاب کو روکے رکھا. کیوں روکے رکھا؟ کہ یہ لوگ جو تھے اب اللہ کے آگے گڑگڑانے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے، حالانکہ یونس علیہ السلام کے سامنے موجود نہیں تھے، ان کے یونس علیہ السلام تو ابھی موجود نہیں تھے، لیکن کیونکہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی، انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہوا ہے اور جو بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، سب چھوٹے بڑے جتنے تھے سب نے کہا اے اللہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو یونس علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی. ٹھیک، واہ، ہم ہر اس بات ایمان لاتے ہیں. چنانچہ وہ سارے لوگوں نے توبہ کی. اللہ نے ان کے توبہ کے باعث جو انہوں نے سخت دل سے کی تھی عذاب بھی دور کر دیا اور یونس علیہ السلام کو واپس ان تک بھیجا، اور یونس علیہ السلام نے پھر ان کی تربیت شروع کی. اس طریقے سے یونس علیہ السلام نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں بہت گزارا. یہ دنیا میں واحد انسان ہے کہ جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندگی گزاری. واہ، سنتا تو میں روز ہی ہوں، لیکن آج میں نے کہا یہاں بیٹھ کر. اچھا، کل والے بچے نظر نہیں آ رہے. میرا خیال میں نے ان سے پوچھ لیا تھا کہ میں سنوں گا تم سے قصہ. ہاں ممکن ہے شاید اس وقت بھول گیا سنتے سنتے. نہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا یقین آ گیا ہو کہ یہ ان علماء سے سوال پوچھتا رہتا ہے کہ ہم سے بھی پوچھ ہی لے گا. تو ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. فسانہ ہے توبہ کا زمانہ